کہ ایسے لوگ جن سے پاکستان کی بنیادی اساس، پاکستان کے دو قومی نظریے، پاکستان کے وجود کو نقصان ہو، جو ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے پاس وہ لوگ بھی ہیں، ان کی صفوں میں شامل ہو کر آئیں گے جنہوں نے بیرون ملک پاکستان کے جھنڈے اتار کر اس کو آگ لگائی تھی. تو اس کی سزا پھر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ بھی بلاک ہو سکتا ہے، آپ کا پاسپورٹ بھی بلاک ہو سکتا ہے، آپ کا موبائل سم بھی بلاک ہو سکتا ہے، اور آپ کو اور بھی کافی ساری تکالیف بھی اگر آپ سرکاری نوکر ہیں. میں بالخصوص ان ملازمین جو ٹی ایم ایس کے لوگ ہیں جن کو اس 24 نومبر کے کال کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایندھن کے لیے، وہ ملازمین جو سرکاری اساتذہ ہیں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ ہماری تحریک میں شامل ہو جائیں ادروائز آپ کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، تو ان کو میں یہ کہہ دوں کہ یہ آپ کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں، لیکن سرکاری ملازمین کوئی بھی ہوں، انہوں نے اگر اس کال میں اور اس احتجاج میں شرکت کی تو ان کو اپنی نوکری سے واقعی میں ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. اور حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اس وقت بالکل بھی نہ مذاق کے موڈ میں ہے اور نہ ہی بالکل گپ شپ کے موڈ میں ہے. The things are very serious، اور مذاق جتنا ہو سکتا تھا وہ ہو چکا ہے، اور اب جو ہے تو ہم نے ایک سائڈ پہ چلنا ہے. اور آخر میں ایک بات تمام پی ٹی آئی کے لیے، یہ سول سپرمیسی کے یہ جو آپ راگ الاپتے رہتے ہیں اور آپ اتنا ڈیموکریٹ بنتے ہیں، کبھی آپ چے گویرا بن جاتے ہیں، کبھی آپ امام خمینی بن جاتے ہیں، کبھی آپ ماؤ زے تونگ بن جاتے ہیں، تو آپ کو اتنا بتا دیں کہ آپ کی سول سپرمیسی کی حالت یہ ہے کہ آپ کو جنرل باجوہ صاحب ہی حکومت میں لائے تھے، جنرل فیض صاحب آپ کو حکومت میں لائے تھے، ایک آدھ جنرل اور بھی تھا، اور ثاقب نثار بھی تھا. پاناما بینچ اس نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. میاں نواز شریف کا ہستہ بستہ پاکستان اس کو اجاڑ کے رکھ دیا گیا تھا. آپ سب صحافی دوست میرے گواہ ہیں کہ جب ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت سنبھالی تو اس وقت پاکستان ڈیفالٹ پہ پہنچ چکا تھا اور ملک کے 3 ٹکڑے ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، اور آپ لوگ ہی ہمیں کہتے تھے یہاں پر پریس کلب میں، ٹی ویز پر اور ہر پریس کانفرنس میں کہ آپ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. جی، ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس داؤ پہ لگا دیے، ہم نے اپنا سیاسی نقصان کر لیا، بٹ وی آر پراؤڈ ٹو سے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا ہے، ہم نے پاکستان کے وجود کو بچا لیا. اور یہ نام نہاد ڈیموکریٹ جو آج کہتے ہیں کہ فوج کو یہاں ہونا چاہیے اور فوج کو وہاں ہونا چاہیے، فوج بڑی دور رہ گئی تھی، بہت دور رہ گئی تھی. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد یہ ہاتھ سے پکڑ کر اور بارڈر سے پکڑ کر ان کو پارلیمنٹ میں گھسا کر لے آئے، اور پھر ایک کرنل کے ذریعے یہ پوری پارلیمنٹ اور پورا سیشن چلاتے تھے. کرنل لیاقت اس کا نام تھا، اور آپ میجر اپنا عامر لیاقت حسین کی سٹیٹمنٹ، اور کئی ایسے پی ٹی آئی رہنما ہیں جو انہوں نے اس بات کا کہا تھا، انہوں نے اس کی تصدیق کی تھی کہ ہمیں گردنوں سے پکڑ پکڑ کے لایا جاتا ہے. تو بانی پی ٹی آئی صاحب، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی سول سپریمیسی میں کتنا دم ہے، آپ کی جمہوریت پسندی میں کتنا دم ہے. فوج کے کسی ایک سنتری، ایک سپاہی بادشاہ کی آنکھ مارنے کی دیر ہے، اور آپ کی پوری پارٹی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ چلی جائے گی، آپ کی پوزیشن پھر کچھ اور ہوگی. تو آپ کو یہ بھی آخر میں بتا دوں کہ آپ کو تبلیغی جماعت سے نہیں اٹھایا گیا، آپ سروزے پہ نہیں تھے، آپ کو چلے سے نہیں لے جایا گیا، آپ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری میں اندر ہیں. اور اس طرح اگر چوروں کو چھوڑنا ہوتا تو ہم چھوڑ بھی دیتے، یا اس طرح کی کوئی روایت ہوتی. نو، نیور. آپ ثبوت لائیں، رسیدیں لائیں، کورٹ آف لا سے، ڈو کورس سے آپ گزریں، وہاں پہ یہ آپ ہی کہتے تھے کہ رسیدہ کٹو، عدالت میں جاؤ اور وہاں سے انصاف لو. اب آپ بھی وہیں سے انصاف لیں، انصاف ملے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. اینی کوشچن اگر آپ کو کوئی ہو تو.